اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر میں ایک واقعے کا ذکر ہوتا ہے کہ جب مدینے کے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ سورہ حشر میں اس طرح سے آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والے اللہ کی حمد کرتے ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس نے اہل کتاب کے کافروں کو لشکر جمع کرنے سے پہلے ہی گھر سے نکال باہر کر دیا، حالانکہ تم کو ان کے نکلنے کا گمان نہیں تھا، اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر بھی ان پر اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو اپنے اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرانے لگے۔ اے آنکھ والو، عبرت پکڑو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں جب یہود پر مظالم ڈھائے گئے تو ان میں سے کچھ لوگ عرب میں آ کر بس گئے۔ ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں کہ ایک نبی جو آنے والے ہیں وہ مدینے میں آ کر بسیں گے، اس لیے وہ بھی مدینے کے اطراف میں آباد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آباد ہوئے تو یہود کے یہ دونوں قبیلے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے ان کے حلیف بن گئے۔ لیکن جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کفاروں کے ہاتھ نقصان پہنچا تو ان یہود کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے لگے، اور اس نقصان کو وہ اس طرح سمجھے کہ اگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا تو انہیں نقصان نہیں ہوتا۔ پھر یہ لوگ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کے سلسلے میں بنی نذیر کی گھڑی یا ان کے قلعے کی طرف آئے تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہود نے اس موقع پر سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور یہود سے کہہ دیا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ جنگ ہوگی۔ یہود کو کفار مکہ اور مدینے کے منافقین نے امید دلائی تھی کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ان کے بھروسے پر یہود نے جانے سے انکار کر دیا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ قلعہ بہت اونچا اور مضبوط تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 11 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ جب یہود کو کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس دوران مسلمانوں نے بھی قلعے سے باہر ان کے کھجوروں کے درخت کاٹنے اور جلانے شروع کر دیے۔ مجبور ہو کر یہود نے امن کی درخواست کی کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی، ساتھ ہی کہہ دیا کہ جتنا مال تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور جگہ خالی کر دو۔ یہود نے 10 دن کی مہلت مانگی اور اپنا سامان لے جانے لگے۔ وقت محدود تھا۔ وہ جاتے جاتے اس جلن میں کہ ہمارے گھر مکان جو ہیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں گے تو وہ خود ان کو توڑنے لگے۔ ادھر مسلمان بھی ان کے مکانوں کو توڑ رہے تھے۔ اسی کو اللہ نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو عبرت پکڑو۔ صدق اللہ العظیم۔